السلام علیکم ڈیفینسرز فرینڈز، پاکستان کی آرمی راکٹ فورس کے فتح 4 کروز میزائل کی ٹریننگ لانچ کی خبر پر بات کریں گے۔ اس ٹیسٹ میں اس سسٹم سے متعلق کچھ انٹرسٹنگ آبزرویشنز، اس کی رینج بھی آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی۔ اب سے چند روز پہلے ڈسکلوز کیے جانے والے فتح 3 ہائپرسونک کروز میزائل اور فتح 5 سمیت آرمی راکٹ فورس کے دیگر سسٹمز کو بھی ڈسکس کیا جائے گا۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ فرینڈز، پاکستان کی آرمی راکٹ فورس نے آج اپنے فتح 4 میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ حالیہ ٹیسٹ بنیادی طور پر اس میزائل کا ٹریننگ لانچ تھا، جبکہ اس میزائل کو جو دراصل سب سونک گراؤنڈ لانچ کروز میزائل ہے، اس کو اب سے تقریباً 1 سال پہلے باقاعدہ متعارف کرایا گیا تھا۔ اس میزائل کی گزشتہ اسٹیٹڈ رینج 750 کلومیٹر بتائی گئی ہے، تاہم حالیہ ٹیسٹ میں اس کو ایکسٹینڈڈ رینج ورژن قرار دیا گیا ہے، جو ممکنہ طور پر 900 کلومیٹر رینج کا حامل ہو سکتا ہے۔ حالیہ ٹیسٹ کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ فتح 4 گراؤنڈ لانچ کروز میزائل کو ایک ایئر ڈیفنس سسٹم کے ریڈار کے اگینسٹ استعمال کیا گیا ہے، جبکہ اس ٹیسٹ میں اس میزائل نے ایک فرضی ریڈار کو پن پوائنٹ ایکوریسی سے نشانہ بنایا۔ فتح 4 کے اس ٹریننگ لانچ میں ایئر ڈیفنس ریڈار کو نشانہ بنانا ماڈرن وارفیئر کے لحاظ سے انتہائی اہم سمجھا جاتا ہے، جبکہ ریڈار سسٹمز کو کسی بھی انٹیگریٹڈ ایئر ڈیفنس نیٹ ورک کی آنکھ اور کان قرار دیا جاتا ہے، اس لیے اس کو نیوٹرلائز کرنے سے دشمن کی ایئر سپیس اویئرنیس کمزور ہو جاتی ہے اور اس کے بعد کنڈکٹ کیے جانے والے فالو آن آپریشنز جیسا کہ فائٹر جیٹس، ڈرونز اور مزید میزائل سٹرائکس کے لیے راستہ نسبتاً آسان ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس طرح کے ٹارگٹس کو سپریشن آف اینمی ایئر ڈیفنس مشنز ہائی پرائورٹی دی جاتی ہے، تاکہ بعد میں آنے والے کسی بھی قسم کے ایسٹس کو دشمن کی جانب سے نقصان نہ پہنچایا جا سکے۔ فرینڈز، یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ بھارت کی جانب سے رشین ساختہ S-400 ایئر ڈیفنس میزائل سسٹم کی ایک اور بیٹری کو بہت جلد ڈپلائی کیا جانا ہے۔ ایسے میں پاکستان کی جانب سے فتح 4 کو خاص طور پر ایئر ڈیفنس سسٹم کے ایک کلیدی ایسٹ کو نشانہ بنایا جانا بنیادی طور پر دشمن کو ایک میسج دینا ہے۔ لیکن حالیہ ٹیسٹ میں ایک اور خاص بات یہ جو اس میزائل سسٹم میں آبزرو کی گئی ہے، وہ فتح 4 میں استعمال ہونے والا وار ہیڈ ہے۔ فتح 4 دراصل 350 کلو گرام کا وار ہیڈ کیری کر سکتا ہے، جبکہ حالیہ ٹیسٹ میں اس میں ایئر برسٹ ہائی فریگمنٹیشن ٹائپ وار ہیڈ کا استعمال کیا گیا ہے، جو وسیع علاقے میں نہ صرف دشمن کے ایسٹس کو شدید نقصان پہنچانے کی صلاحیت رکھتا ہے، بلکہ یہ وار ہیڈ خاص طور پر ایئر ڈیفنس ریڈار انسٹالیشنز اور کمانڈ نوڈز کے خلاف خاصا مؤثر سمجھا جاتا ہے۔ یہ سوفسٹیکیٹڈ سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹمز کے لانچ یونٹس کے خلاف اور ایئر بیسز کے علاوہ ایئر بیسز پر پارک کیے جانے والے فائٹر جیٹ، انفینٹری فارمیشنز اور سافٹ ملٹری ٹارگٹس کے خلاف بھی خاصا کارآمد ہے۔ ایئر برسٹ میکانزم کے ذریعے فریگمنٹیشن ایک بڑے ریڈیس میں پھیلتا ہے، جس سے ٹارگٹ ایریا میں زیادہ سے زیادہ ڈسٹرکشن حاصل ہوتی ہے۔ فرینڈز، فتح 4 کے حالیہ ٹیسٹ کی ویڈیو میں مشاہدے میں ابتدائی ایئر برسٹ کے بعد ایک سیکنڈری ایکسپلوژن بھی نظر آتا ہے، جبکہ دفاعی تجزیہ کاروں کے مطابق یہ ایک ملٹی لیئرڈ ایکسپلوسیو ڈیزائن کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے۔ اس ڈیزائن میں ابتدائی دھماکہ فریگمنٹیشن کو بڑے علاقے میں پھیلا دیتا ہے، جبکہ بعد میں اندرونی کور ڈیٹونیشن ہارڈنڈ یا پروٹیکٹڈ ٹارگٹس کو ڈسٹرائے کرنے کے لیے کام کرتا ہے۔ یہ ڈیول سٹیج میکانزم وار ہیڈ کی لیتھیلٹی اور کل پروبیبلٹی کو بڑھا دیتا ہے۔ پاکستان کی جانب سے اب سے چند روز پہلے پہلی مرتبہ فتح 3 سپر سونک کروز میزائل کو بھی ریویل کیا گیا ہے، جو بنیادی طور پر چائنیز ساختہ HD-1 سپر سونک کروز میزائل سے ڈیزائن کے اعتبار سے کافی حد تک مماثلت رکھتا ہے۔ فتح 3 کے بارے میں خیال ہے کہ یہ ممکنہ طور پر سپر سونک کیپیبلٹی رکھتا ہے، جس سے اینمی ایئر ڈیفنس سسٹمز کے ریئیکشن ٹائم میں نمایاں کمی آتی ہے اور انٹرسیپشن بھی مشکل ہو جاتی ہے۔ گو کہ یہ سسٹم ابتدائی معلومات کے مطابق پاکستان کا مقامی سطح پر تیار کردہ سپر سونک کروز میزائل ہے، لہٰذا یہ رینج بھی 500 کلومیٹر سے زائد رکھتا ہوگا۔ خیال رہے کہ چائنیز ساختہ HD-1 سسٹم کے ٹوٹل 3 ویریئنٹس چائنا کی جانب سے متعارف کرائے گئے ہیں، جس میں HD-1 بنیادی طور پر گراؤنڈ لانچ سپر سونک کروز میزائل ہے، جبکہ HD-1A ایئر لانچ سپر سونک کروز میزائل اور HD-1C اینٹی شپ رول میں استعمال ہونے والا گراؤنڈ لانچ سپر سونک اینٹی شپ میزائل ہے۔ چین کی جانب سے اس میزائل کو
ایکسپورٹ کسٹمرز کے لیے 290 کلومیٹر کی رینج کے ساتھ مختلف دفاعی نمائشوں میں پہلے بھی پریزنٹ کیا جاتا رہا ہے اور یہ میکسیمم ماک 3 سے 3.5 کی ٹرمینل سپیڈ رکھتا ہے، جبکہ پاکستان نے گو کہ اس سسٹم کو ممکنہ طور پر مقامی سطح پر تیار کیا ہے، لہٰذا اس کی رینج بھی چائنیز ساختہ ورژن سے زیادہ ہو سکتی ہے۔ فرینڈز، ہماری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق پاکستان کو فتح 3 سپر سونک کروز میزائل کے حوالے سے چین کی اسٹریٹجی پر عمل کرتے ہوئے اسی سسٹم کا ایک ایئر لانچ اور اینٹی شپ ورژن بھی استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ یہ سسٹم اس صورت میں تینوں مسلح افواج کو سپر سونک کیپیبلٹی کے علاوہ آرمڈ فورسز میں مختلف ویپن سسٹمز کی آپریشنل اور مینٹیننس کے پوائنٹ آف ویو سے سملیرٹیز بھی پرووائڈ کرے گا۔ فرینڈز، پاکستان کی جانب سے آرمی راکٹ فورس میں فتح 5 سسٹم کی بھی حال ہی میں موجودگی کا اظہار کیا گیا ہے، جبکہ اس سسٹم کے بارے میں قوی امکانات ہیں کہ یہ بھی ایک کروز میزائل ہو سکتا ہے جو پاکستان کی آرمی راکٹ فورس کی جانب سے پہلے ہی ٹیسٹ کیا جا چکا ہے۔ پاکستان کی آرمی راکٹ فورس اس وقت فتح سیریز کے ٹوٹل 5 مختلف سسٹمز اپنے فلیٹ میں استعمال کر رہی ہے، جس میں سے کچھ سسٹمز کی تفصیلات سے آپ پہلے ہی آگاہ ہیں۔ مثال کے طور پر اگر فتح 1 سسٹم کی بات کریں تو یہ بنیادی طور پر ایک گائیڈڈ ملٹی لانچ راکٹ سسٹم ہے جس کی رینج 140 کلومیٹر بتائی گئی ہے اور یہ ایک ٹیکٹیکل بیٹل فیلڈ سٹرائکس کے لیے استعمال ہونے والا سسٹم ہے۔ فتح 1 کو پاکستان کی آرمی راکٹ فورس کی جانب سے مئی میں ہونے والی کشیدگی کے دوران بھی مختلف نوعیت کے اہداف کو نشانہ بنانے کے لیے کامیابی سے استعمال کیا جا چکا ہے اور یہ ایک بیٹل پروون بیٹل ٹیسٹڈ سسٹم ہے۔ فتح 1 کے لانچر پر ایک وقت میں 8 گائیڈڈ راکٹس کیری کیے جا سکتے ہیں جو محدود وقت میں دشمن کے اہداف پر فائر کرنے کے علاوہ اس سسٹم کے لانچر کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان کی آرمی راکٹ فورس میں ایک اور اہم سسٹم فتح 2 ہے۔ فتح 2 دراصل اس سیریز کا زیادہ ایڈوانس ورژن ہے جس کی رپورٹڈ رینج تقریباً 400 کلومیٹر بتائی گئی ہے، جبکہ حالیہ دنوں میں اس کے کنڈکٹ کیے جانے والے ٹیسٹ میں اس کی رینج 450 کلومیٹر بتائی گئی تھی۔ یہ ایک ڈیپ سٹرائک مشنز میں استعمال ہونے والا گائیڈڈ راکٹ سسٹم ہے جو ہائی ویلیو ٹارگٹس کو انگیج کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ فتح 2 کے لانچر پر ایک وقت میں 2 میزائلز کو کیری کیا جا سکتا ہے، جبکہ اس میں بھی شوٹ اینڈ سکوٹ کیپیبلٹی موجود ہے۔ فرینڈز، پاکستان کی آرمی راکٹ فورس کی جانب سے فتح سیریز کے مختلف ویریئنٹس متعارف کروانا دراصل اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ پاکستان اپنی لانگ رینج پرسیشن سٹرائک کیپیبلٹی اور سپریشن آف اینمی ایئر ڈیفنس سسٹمز کیپیبلٹی کے علاوہ اسٹینڈ آف انگیجمنٹ کیپیبلٹیز کو مسلسل بہتر بنا رہا ہے۔ ماڈرن وارفیئر میں جہاں انٹیگریٹڈ ایئر ڈیفنس سسٹمز اور نیٹ ورک سینٹرک وارفیئر اہم کردار ادا کرتے ہیں، وہاں یہ فتح سیریز کے سسٹمز بیٹل فیلڈ ایفیکٹونیس اور ڈیٹرنس میں نمایاں اضافہ فراہم کرتے ہیں۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کو پاکستان آرمی کی راکٹ فورس کے فتح 4 کے حالیہ ٹیسٹ اور اس فورس میں استعمال کیے جانے والے فتح سیریز کے دیگر سسٹمز کے بارے میں بہت کچھ جاننے کا موقع ملا ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔